صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. مدرسہ دار التوحید و سنہ ہماری جماعت کے ایسے مدارس میں سے ایک ہے جسے میں اپنے مدرسہ جامعہ ضیاء العلوم ہی کی طرح چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. میں نے جمعے کا وقت کسی کو نہیں دیا. ایک مدرسہ ہے راولپنڈی میں، وہاں سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. وہ جمعے کا کہیں تو میں انکار نہیں کر سکتا. پچھلا جمعہ میں نے وہیں پڑھایا. اور اس ادارے کے منتظمین کو بھی انکار نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ خیرا. 2 جمعے لگاتار میں اپنی مسجد میں نہیں پڑھا سکا. پتہ نہیں وہ منو خطیب رکھتے بھی ہیں. مجھے حکم دیا گیا کہ میں مختصر سے وقت میں معراج مصطفیٰ بیان کروں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وفقک اللہ. لیکن پروگرام تکمیل بخاری کا ہے. اس کے ساتھ اس واقعہ کو جوڑنا یہ بھی ضروری ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. معراج کا واقعہ اتنا محیر العقول ہے
اسے سن کر انسانی عقل حیرت زدہ ہو جاتی. اسی جسم سے جسد مار روح خواب میں نہیں عالم بیداری میں ایک شخص زمین کی پستیوں سے اٹھتا ہے اور بلندی کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا. اور یہ سارا سفر کر کے وہ واپس آتا ہے لیلاً. انسانی عقل حیرت زدہ ہے. کئی لوگوں نے اس واقعہ کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جسمانی نہیں تھا، یہ خواب تھا، خواب. میں نے کہا خواب میں تو میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں. آپ میں سے بھی کسی بندے کو خواب آئے کہ میں بیت المقدس چلا گیا ہوں، میں نے نماز مسجد نبوی میں جا کے پڑھی، اور صبح کے ٹائم آپ کسی دوست کو بتائیں کہ رات مجھے خواب آیا تھا میں بیت اللہ گیا، تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا؟ اڑائے گا مذاق؟ مشرکین نے جو معراج کا مذاق اڑایا تھا، اگر یہ خواب کا واقعہ تھا تو انہوں نے مذاق کیوں اڑایا؟ یہ اسی جسم سے ہوا، جسد مار روح. انہوں نے کہا درمیان میں کرۂ نار ہے جہاں سے کوئی بندہ نہیں گزر سکتا، راکھ نہ ہو جائے. اس کرۂ نار سے کیسے گزرے؟ عقل استعمال کیے. پھر ایک کرۂ زمہریر ہے، وہاں سے گزرنے والی چیز برف ہو جاتی ہے. ایک انسان اس کرے سے کیسے گزرا؟ اور کئی فلسفیوں نے کہا آسمان دا تے دروازے ہی کوئی نہیں. وہ اس سے پار کیسے اترے؟ اللہ کو یہ پتا تھا نا کہ لوگوں نے عقل استعمال کر کے معراج کا انکار کرنا ہے. کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر ہے، آسمان کا دروازہ کوئی نہیں. کوئی اس جسم سے کیسے بلندی پہ پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے رب نے جب اس واقعہ کو شروع کیا تو شروع میں کہا سبحان الذی. تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا گیا کس طرح تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا. جو لے کر گیا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان. یہ ابھی مولانا نے پڑھائی نا حدیث آخری، آپ نے بھی پڑھی، جتنوں نے پڑھی ہے نا آپ سب طالب علموں میں شامل ہو گئے. ایک حدیث تو آپ نے بھی پڑھ لی نا. کیسے تھی وہ حدیث؟ وَبِحَمْدِهِ. دو کلمے ہیں، سبحان اللہ ایک، الحمدللہ. یہ دو کلمے جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں. مولانا نے آپ کو تھوڑا سا مشکل الفاظ میں بتایا ہے. ایسی صفات ہوتی ہیں، ایسی صفات ہوتی ہیں. تو میں تو دسنا چاہنا ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے
اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کو ایسے بتا دوں، یہ جو الحمدللہ ہے نا، اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ کیا معنی پایا جاتا ہے؟ اب میرے ساتھ بولیے ذرا، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ پکاروں کو سننے والا ہے، اللہ شفائیں دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے ہے۔ اور جو سبحان ہے نا وہ ہے نہیں۔ اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کا ماں باپ کوئی نہیں، اللہ کا کنبہ قبیلہ بولو تو صحیح یار کوئی نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ محتاج نہیں، اللہ مجبور نہیں، اللہ معذور نہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ ہون بھی نہیں آئی تو اللہ سمجھائے۔ الحمدللہ اس باتی پہلو ہے۔ سبحان کیا ہے؟ نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کا کنبہ قبیلہ کوئی نہیں، اس پر موت کوئی نہیں۔ اس حدیث میں ایک مرتبہ الحمدللہ کا ذکر ہے اور 2 مرتبہ سبحان کا ذکر ہے۔ سبحان کا ذکر 2 مرتبہ، الحمدللہ کا ذکر 1 مرتبہ، اس لیے کہ الحمدللہ کہنا آسان ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے، اور وہ جو سبحان والی صفت ہے نا اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ سبحان کو 2 مرتبہ ذکر کیا اور الحمدللہ کو، وہ محتاج نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اس میں عیب کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا نائب کوئی نہیں، اسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ معراج کے سفر کو لفظ سبحان سے ذکر کیا، فرمایا یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا گیا کس طرح تھا، یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ جس نے حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار بنا دیا، وہ اپنے نبی کو کرہ زمہریر سے نہیں گزار سکتا۔ میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا، پہلے بیت المقدس پہنچایا، اور وہاں میرے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا، پھر سونے کی سیڑھی لگائی گئی۔ معراج کا معنی ہی سیڑھی ہے، چڑھنے کا آلہ۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ سیڑھی۔ اس کے ذریعے میرے نبی کو اوپر لے جایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 7واں آسمان، میرا نبی اور اوپر، اسی جسم کے ساتھ جسد مار روح۔ دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے جنہیں ہمارے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ دیوبندی اور اشاعتی نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے، نبی کی شان بیان نہیں کرتے، نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ میں اپنے اس دوست سے کہوں گا اگر آ گئے ہو ہماری محفل میں، خدا کے نام پر میری بات کو غور سے سنو۔ تمہارے علماء نے تمہیں پڑھایا کہ یہ عظمت مصطفیٰ نہیں مانتے، آج ہم سے بھی عظمت مصطفیٰ سنو۔ میرا نبی 7ویں آسمان سے اوپر ہے، بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، میرا نبی اس سے بھی اوپر ہے جنت الماوا، میرا نبی اس سے بھی اوپر، اس کے بعد ہے سدرۃ المنتہا،
یہ ذرا منتہا کے لفظ پہ تو غور کرو، انتہا، نیچے والوں کی انتہا ہو گئی، نیچے والے اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ میرا نبی سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، جبریل نے پیٹھ دی، میرا نبی اور اوپر۔ میں ایک بات بیان کرتا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی بندہ پہلی ویری عمرے تے جائے نا، پہلی دفعہ منڈیالہ تیگاں گھر سے نکلے نا تو دل کی کوٹھڑی نہ کھٹ کھٹ کرتی ہے، پتہ نہیں ایئرپورٹ تے کنیے پہنچنا، پتہ نہیں جہاز کنیے بانا، پتہ نہیں جدے کنیے لانا، پتہ نہیں بس کہاں سے ملے گی، حجر اسود کہاں ہوگا جس کو بوسہ دے کے طواف شروع کرنا ہے، صفا مروہ۔ میں جدہ ہائی تے گیا نا، اس تے پہلے میں کئی دفعہ فقہ دیا کتاباں پڑھائیاں، اس میں ہم حج پڑھاتے تھے۔ خدا دی قسم من اتھے جا کے سمجھ آئی بھئی حج تے اے وے۔ میں نے طواف کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا صفا مروہ کتھے ہونا، کہو پتھے۔ میں سمجھو الگ کوئی پہاڑیاں نے، صفا کی پہاڑی اور منا کی پہاڑی۔ ہوٹل میں کمرہ کیسے ملے گا، یہ بندہ ڈرتا رہتا ہے۔ تے جڑا بندہ نال ہوئے نا، وہ پہلے گیا ہوئے، اس مکہ ویکھیا ہوئے، اس نو پتہ ہوئے مسفلا کیڑے پاسے، شار ابراہیم خلیل اللہ کیڑے پاسے، شار ہجرت دیکھا ہوا ہونا پہ کبوتر والا چوک ہو کیڑے پاسے، تو پھر بندے کو تسلی رہتی ہے بھئی اے نال ہے، اس ساریاں جائیاں۔ بات تو میں بڑی کرنے لگا، جبریل تا ساریاں جائیاں ویکھیوں ہی آئیں، وہ تو رہتا وہاں تھا، وہ میرے نبی کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں سلام کرو، یہ دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں سلام کرو۔ یہ جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، سلام کرو۔ یہ جنت الماوا ہے، یہ بیت المعمور ہے، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سدرہ پہ جب جبریل پیچھے ہٹا، میرا نبی تنہا رہ گیا، دل میں خیال آیا سفر انجان ہے، سفر اوپرا ہے، میں وہ جائیاں نہیں ویکھیاں۔ جبریل پیچھے مڑ گیا، اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرا سونا پیغمبر۔ جتھے جبریل دی منزل ختم ہو گئی، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی۔ میرا نبی اور اوپر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مولح اسلام حضرت مولانا علامہ طاءاللہ بندیالوی۔ میرا نبی اور اوپر۔ دوسرے طبقے کا اور مسلک کا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بزرگ آج یہاں آیا ہے، ہمارے کوئی دوست اسے کھینچ کے لائے ہیں بے ثانوی سنو، اور اسے بتایا گیا ہے کہ یہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے۔ میرا ایک جملہ تیرے خطیبوں کی گھنٹوں کی تقریر پہ بھاری ہو جائے گا۔ بندیالوی کہتا ہے معراج والی رات میں میرے نبی کا وجود مقدس بلندی کے اس مقام تک پہنچا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ساتوں آسمان بھی، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے۔ وہ جو خطیب تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں توڑے چو جنہ جنہ نو نبی پاک نال محبت ہے او بولو، میں آکھا جنہ جنہ نو کی ہوندہ، یہ کیا لفظ ہوا جی جنہ جنہ نو محبت ہے؟ اگر کسی آدمی کو ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت نہیں ہو، مومن ہی نہیں۔ میں لفظ بولتا ہوں، آپ سب کو محبت ہے، بے شک تو کہو یار۔
تو نبی پاک آپ کے محبوب نہیں تے محبوب دی عظمت بیان ہوئے تے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ تے پھر حصہ پاؤ تھوڑا جی، پاؤ تھوڑا جی حصہ میرے ساتھ بولو۔ اس رات ساتوں آسمان بھی نیچے کی آواز اس طرح میں نہیں سننا چاہتا، گونج آ جائے، ساتوں آسمان بھی نیچے، جنت الماوا نیچے، سدرۃ المنتہی نیچے، بیت المعمور نیچے، آتشی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، فرشتے بھی نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات کے لوگ نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میرا پتر میں کوئی للکار نہیں ہے، یہ للکار کر کے بھی بڑے بندے مروائے گئے، میری واری تے نہیں لگن لگی۔ ساری کائنات نیچے، میرا نبی سب سے اوپر، میرا نبی رب کے دربار میں پہنچا، اب جبریل وہاں کوئی نہیں، رب سے باتیں ہونے لگیں، بغیر واسطہ جبریل کے رب سے کیا ہونے لگیں؟ باتیں ہونے لگیں۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے۔ جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تحفے لے کے ضرور جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مولوی نہ ہو، جاتا ہے تو تحفے لے کے جاتا ہے، کسی کے گھر میں جائے نا۔ میرے نبی نے رب کے دربار میں 3 تحفے پیش کیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عظمت مصطفیٰ بھی بیان کی ہے میں نے، تے توحید بھی میں بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ واہ جی، آج بڑی ترکڑی جی روٹی نہ کھوائی، وہ حلال کر۔ انشاءاللہ۔ التحیات للہ، مولا میں عرش پہ تیرے قریب آ کر تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی جو عبادت ہوگی، میری زبانی اور لسانی جو عبادت ہوگی، وہ صرف اور صرف للہ، کس کے لیے ہوگی؟ میری پکار تیرے لیے، حاجات میں پکارنا تیرے لیے، میں پکاروں گا مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں تو صرف تجھے پکاروں گا۔ پھر بدر کی رات میرے نبی نے اپنے رب کو پکار کے دکھایا، ساری رات اس جھونپڑی میں جس کا پہرے دار صدیق اکبر تھا رضی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، حیدر کرار نے کہا صحابہ میں سب سے بہادر صدیق اکبر ہے۔ جس طرح آپ حیران ہوئے صحابہ بھی وہ حیران ہوئے پوچھنے والے۔ حضرت علی نے فرمایا بدر کی رات نبی کی جھونپڑی کا پہرا دینا کوئی آسان تھا؟ ساری رات پہرا دیا، چادر مبارک زمین سے گر جاتی، پیٹھ سے گر جاتی، حضرت ابو بکر اس کو درست کرتے، باہر آ جاتے۔ میرا نبی ساری رات زاریاں کر رہا ہے، عاجزیاں کر رہا ہے، درخواستیں کر رہا ہے، مولا ان تہلک حاذل اصحابہ،
مولا اے میری زندگی دی ہٹی وی تے کھٹی وی، میری زندگی دا زیور وی تے گہنا وی، میری زندگی دی کمائی بھی بڑی محنت نال میں پال کے لے آئی۔ مولا اگر یہ آج کام آ گئے نا، لن تو بدا فی الارض ابدا، تو تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کو میرے مولا ان کی مدد، ساری رات سر سجدے میں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں، شمائل ترمذی ہے، ان بچوں نے پڑھی ہے، جس میں جن کتابوں میں ذکر ہے میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، ناک کیسا تھا، ہونٹ کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، سینے پہ بال کیسے تھے، ہاتھوں کی نرمائی کیسے تھی، پاؤں کے تلوے کیسے تھے، سرما کیسے ڈالتے تھے، تیل کیسے لگاتے تھے، زلفیں کیسی تھیں۔ اس میں میرے نبی کے حسن و جمال کا ذکر ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں، میرا جملہ شاہ جی کی یہ بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، خدا کے لیے ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ جی کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں، جمال پڑھتا ہوں، خوبصورتی پڑھتا ہوں، رانائی پڑھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ اتنے حسین کے آگے سجدہ کر دے، یہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا جمیل ہے، یہ بڑا با کمال ہے۔ یہ گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس کو کلام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کڑوے کنویں میں لعاب ڈالتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے، اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، یہ بڑا با کمال ہے، حسین ہے، جمیل ہے، دل کرتا ہے اس کو سجدہ کر دے۔ شاہ جی کی کیا بات ہے، فرمایا پھر جب میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، اتنا حسن والا، اتنا جمال والا، اتنے کمال والا، اتنی خوبصورتی والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ حسین جھک گیا ہے، جس کے سامنے یہ جمیل جھک گیا ہے۔ التحیات للہ، مولا میری قولی باتیں تیرے لیے، والصلوات، مولا میری بدنی باتیں بھی تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، قیام تیرے لیے، طواف تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، حجر اسود کو چومنا، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، میری بدنی باتیں تیرے لیے، ان بدنی عبادتوں میں سے سب سے اعلیٰ عبادت ہے سجدہ۔ بندیالوی ایک تجزیہ کرنے لگا ہے، آپ کو تجزیہ پسند آ جائے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ میری بات آپ کو پسند آ گئی، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے تجزیے کو مانیں، کوئی ضروری نہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، ذلت ہے، یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ میرا ایک اور تجزیہ بھی، اس سے بھی اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں، اتفاق کریں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کیا، آپ نے اتفاق کیا۔ دین اسلام جو میرا دین ہے، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ دین اسلام کی خوبی یہی، آپ کو کہیں سے غازی احمد کی کتاب من الظلمات الی النور ملے،
آپ کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں کی لائبریریوں میں داخل ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ غازی احمد 13 سال کا بچہ تھا، ہندو، جس نے ایمان قبول کیا، 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس وقت پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا، چکوال کے علاقے میں بچھال کلاں اور میانی کا رہائشی تھا، بعد میں عالم بنا، مولانا حسین علی کا مرید بنا، قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بنا، پھر انہوں نے شاہ جی کی بیعت کی، پھر وہ کالج میں پرنسپل بن گئے، پرنسپل ریٹائر ہوئے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، میری مسجد میں بھی آئے تھے۔ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا نا تو چونکہ ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے سکولوں میں، تو میری انکوائری ہوئی، راول پنڈی سے کئی ٹیچر آئے انکوائری کرن، اس کو کسی مسلمان ٹیچر نے تو نہیں برگلایا، تبلیغ تو نہیں کی کسی نے۔ ٹیچروں نے میرے سامنے ہاتھ باندھی، بھئی ساڈا خیال کریں تے آپ ہی بھگتی۔ میں 13 سال کا بچہ، سب سے پہلا سوال اس افسر نے کیا، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا عیسائی بن جاتا، تجھے ہندو مذہب پسند نہیں سکھ بن جاتا، تو مسلمان کیوں بنا؟ 13 سال کا بچہ جواب دیتا ہے، میری طرف توجہ رکھنی، 13 سال کا بچہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے جناب مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ہندو تھا، سکھ تھا، اس نے کہا اچھا اسلام ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، تو داتا دربار کدی نہیں گیا، تو سلطان باؤ کدی نہیں گیا، شاہ توکل کے مزار پہ کبھی نہیں گیا، امام بری کے مزار پہ کبھی نہیں گیا، وہاں قبروں پہ پیشانیاں جھکانے والے کون ہیں؟ تو کہتا ہے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا کہ وہ ایک دروازے پہ جھکا دیتا ہے، مسلمان تو قبروں پر مزاروں پر جھکتے ہیں، جا دیکھ۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، جواب سنیے تڑپ جائیے، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ 13 سال کا بچہ کہتا ہے جناب میں نے لاہور، امبالہ، راول پنڈی، جھنگ کا اسلام قبول نہیں کیا، مدینے کا اسلام قبول کیا ہے، اور وہ جو مدینے کا اسلام ہے، وہ جو مدینے سے اسلام نکلا تھا، وہ یہی سبق دیتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ بَالطَّیِّبَاتُ، مولا میری مالی عبادت، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، للہ، کس کے لیے؟ یہ علماء ہیں، سارے طلبہ بیٹھے ہیں، کیا فقہ حنفی میں یہ موجود نہیں ہے؟ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک قبیح، نہیں موجود؟ نظر عبادت ہے، اسی کو فارسی میں نیاز کہتی ہیں، سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ معنی دونوں کا یہ نہیں، نظر اللہ، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ۔ مالی عبادت، نظر بھی، نیاز بھی، پیداوار میں سے حصہ بھی، دودھ میں سے حصہ بھی نکالنا ہے تو صرف کس کے نام کا نکالنا ہے؟ جواب میں رب نے میرے نبی کو 3 تحفے دے دی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتیاں تجھ پر، رحمتیں بھی تجھ پر، برکتیں بھی تجھ پر،
کہاں کھڑے ہیں میرے نبی؟ بولو تو صحیح ہے، اس کے اوپر بلندی کا کوئی مقام ہے؟ اللہ نے جھولی بھر دی میرے نبی۔ یہ الیکشن آ رہے ہیں، میں سیاسی بات تو نہیں کرنا چاہتا، اب وہ جو امیدوار ہیں کینڈیڈیٹ وہ آپ کے گرد چکر لگائیں۔ او تیرا ماما 6 مہینے پہلے مر گیا سی نا، میں اس دی مکان دینا ہے۔ وہ دروازے کھٹکھٹائیں گے، میں خادم ہوں، میں تمہارا خادم ہوں۔ ہمارے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے خادم اصل میں ہے خادم، خادم اصل میں کیا؟ خادم۔ اور حضرت نیلوی صاحب کہتے تھے بیگم اصل میں ہے بیغم، بیگم اصل میں کیا ہے؟ بیغم۔ ہم تمہارے خادم ہیں، تم میں سے نوکر ہیں تمہارے، ہمیں کامیاب کراؤ، منڈیالہ تیگا کو پیرس بنا دیں۔ تھوڑیاں گلیاں پکیاں، سکول، ڈسپینسریاں ہو، ایک دفعہ کامیاب تو کرو۔ کامیاب ہو گئے، پارلیمنٹ میں چلے گئے، کیڑا منڈیالہ تیگا؟ کون منڈیالہ تیگا؟ کون سی وہ سڑکیں گلیاں؟ کن کی منتیں کی تھی؟ تو پارلیمنٹ میں پہنچ کر، بندیالوی بڑی بات کرنے لگا یار، تو پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنی قوم کو بھول جاتا ہے، میرا نبی عرش کے قریب پہنچ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، جھولی بھر گئی ہے، جھولی بھر گئی ہے، رحمتیں تیرے لیے، سلامتیاں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے۔ میرا نبی جھولی سمیٹ کے واپس آیا، نہیں لوگوں، میرے نبی نے جواب میں کہا مولا رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں صرف میرے لیے نہیں، السلام علینا، میرے لیے بھی، میری امت کے لیے بھی۔ کہاں یاد رکھا یار، کہاں یاد رکھا ہمیں؟ اس ہستی کا نام آئے تو بے ساختہ درود پڑھنا، بے ساختہ درود پڑھنا۔ پھر اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے دے کہ لے جاؤ 50 نمازیں، تحفہ ہے امت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا تیری امت 50 نمازیں کو نہیں پڑھنی، اب وقت ہے، تخفیف کی درخواست کرو، تھوڑی کرا لو۔ گئے، اللہ نے 5 معاف کر۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا انہوں 45 کو نہیں پڑھ سکتے۔ پھر گئے، اللہ نے 5 اور معاف کر دی، 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت 5 نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں رکھے گی، نہیں پڑھ سکے گی، نہیں پڑھ سکے گی، اب وقت ہے، تخفیف کروا لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہن شرم آندیے، 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی، 5 کر کے معاف ہو رہی ہیں، اب رہ کتنی گئیں؟ تو اب کے جانے کا کیا مطلب تھا؟ ساری ہن شرم آندیے۔ یہ جو ہمارے دوست ہیں نا، ہم تو انہیں دوست ہی کہیں گے یار، وہ کہتے ہیں یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نبی آنے والی باتیں نہیں جانتے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اور ویکھو حضرت موسیٰ نو پتہ سی نا، حالیں اسا جمے نہیں، حالیں اسا دنیا تے نہیں آئے، حضرت موسیٰ کو پتہ تھا بھئی نہ 5 جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اے قوم دا حال جنہوں نے وسا سنا دے پھر دیا۔ آگے سے قوم ملی، انہوں نے کہا ہاں جی ہاں، پھر وہ جانتے تھے نا، جو کہتے تھے تیری امت نے 40 نہیں پڑھنی، 35 نہیں پڑھنی، 30 نہیں پڑھنی، تو وہ جانتے تھے نا، عالم الغیب تھے نا۔ دلیل دیکھو،
دعا کرو مولوی وگڑے نہیں، یہ وگڑے ہوئے بڑا بھیڑا جی، دعا کرو یہ وگڑے نہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک بارش آ رہی تھی، ایک بچہ پھسلا نا تو امام صاحب نے فرمایا سنبھل کے ٹور، چوٹ لگ جائے گی، گر جاؤ گے۔ بچہ سمجھدار تھا، کئی بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، اس نے کہا امام صاحب میری خیر ہے، تسی ذرا سنبھل کے چلیا کرو، میں پھسلا نا تو خود پھسلوں گا، آپ پھسلے تو قوم پھسل جائے گی، آپ کے پیچھے ہے دنیا، مولوی کے تو پیچھے ہوتی ہے دنیا۔ مولانا اگلے دن ایک مولوی کی میں نے فیس بک پہ تقریر سنی، میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم نے کہا تھا ہاذا ربی، ستارے کو دیکھ کے یہ میرا رب ہے، چاند آیا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، تو تم سارے معنی نہیں کرتے ہو ہاذا ربی، حمزہ استفہام کا معذوف ہے، کیا یہ میرا رب ہے، تو تم معنی نہیں کرتے ہو۔ بالکل یہی معنی ہے قل انما انا بشر مثلکم میں انما بشر مثلکم، میرے پیغمبر کہہ دے کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ انا للہ زمان بر صوفیو ملا سلامے، علامہ اقبال کہتا ہے صوفی اور ملا کو میرا سلام ہو، وہ ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے۔ ولے تعویل شان در حیرت انداخت، لیکن جب قرآن کی تعویل کرتا ہے نا تو رب کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، جبریل کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، مصطفیٰ کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ حمزہ استفہام کا معذوف ہے۔ میں نے کہا مولانا اساں پرچون دا کام کدی نہیں کیتا، اسی تھوک دے وپاری، چل اتھے تے مانا کر لیا۔ میں ایک عورت پڑھنا، قل سبحان ربی، میرے پیغمبر کہیے میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں کہتے ہیں میں نے کتاب بھی بشر کو دینی ہے، میں نے حکم بھی بشر کو دینا ہے، اور میں نے نبوت بھی بشر کو دینی ہے۔ کتنی واضح آیت ہے، جاؤ گھروں میں جا کے پڑھو یار۔ دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی یہاں آئے ہیں، جاؤ کسی بریلوی عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھا لے، دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا لے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھا لے، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لے، تو ان ایڈا فراخ دل خطیب کداؤں نہیں لبنا جو کہ جس مسلک کا ترجمہ اٹھا، آل عمران کی آیت نمبر 79 اٹھا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ کہتے ہیں میں نے کتاب بھی بشر کو دینی ہے اور میں نے نبوت بھی۔ کہ حضرت موسیٰ جانتے تھے، انہیں پتا تھا ہمارا۔ میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اس کا مطلب تو یہ ہوا حضرت موسیٰ جانتے تھے، ہمارے نبی نہیں جانتے تھے۔ یہی آکھنا چاہنا، لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہے ساڈے نبی نو تاں پتہ لگدا سی جد حضرت موسیٰ دسدے سن، پتہ نہیں تھا یہ تیرا ڈھکوسلا ہے، میرے پاس آمنہ کے لال کا فرمان ہے، سبحان اللہ، وہ سن۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا تجربہ تھا، انہوں نے میری امت کو قیاس کر لیا اپنی، یہ خود حدیث میں اللہ نے ان کی قوم کو کہا گائے ذبح کرو، وہ من سلوا کھانے والے تھے، بادلوں کے سائے میں رہنے والے تھے، سمندروں میں راہ پانے والے تھے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا عمر کی ہوئے، اللہ نے فرمایا اے ہوئے، انہوں نے کہا حالے گل کھلی نہیں، رنگ کیڑا ہوئے،
اللہ کے اے ہوئے انہاں کے حالے بھی گل کھلی نہیں، تھوڑی جی اور وضاحت کرو۔ 40 سال کے بعد گائے ذبح کی، کتنے؟ حضرت موسیٰ سوچیا میری امت من سلوہ کھان والی، انہاں 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی، اے روز دیاں 5 جانتے نہیں تھے، یہ مسئلہ ہے۔ ہن شرم آندیے، اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدیا، میرا سونا گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے، مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی۔ فرمایا نہیں، تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے، تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے، میں ثواب اب بھی 50 ہی کا عطا کروں گا۔ ما یبدل القول، بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدلی۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں اسے خطیبانہ رنگ میں بیان کروں تھوڑا سا، پھر مزہ آ جائے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ جو 50 نمازیں عرش پہ فرض ہوئی، وہ اترتے 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 فرش پہ آ کے 5 ہو گئی، اور جو فرش پہ 5 پڑی گئی نا، وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئی۔ بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، بات تمہاری طرف سے بدل گئی۔ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ کیسے وہ آتا ہے؟ نماز مومنوں کی معراج ہے، ہاں جی، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، یار اس پر غور تو تھوڑا سا کرو۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، ایک معراج ہے میرے آقا کی، اور ہماری معراج کیا ہے؟ یہ جب بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، کس کے آگے کھڑا ہے؟ عاجزی نہیں، کسی کے سامنے یوں کھڑے ہونا آسان آسان۔ پھر بندہ اس طرح کھڑا رہا، اسے اس عاجزی پر بھی نا سکون نہیں نہ آیا، پھر وہ رکوع میں جھک عاجزی، پھر یہاں بھی آرام نہیں آیا، پھر اس نے اپنا ناک اور پیشانی رب کے قدموں میں رکھ دی۔ رب کے قدموں میں رکھ دی۔ اللہ نے دست قدرت اس کے ماتھے پہ رکھا، اسے اٹھایا، اسے وہاں اتنا مزہ آیا وہ دوبارہ گر گیا، وہ دوبارہ گر گیا۔ نری عاجزی آئی۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں گجرات کے علاقے میں تقریر کر رہے تھے، تو شاہ جی نے کہا نماز نری عاجزی، عاجزی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے عاجزی، رکوع کر رہا ہے عاجزی۔ شاہ جی نے کہا پھر جب وہ سجدے میں گیا تو ایک 8 سال کا بچہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ جی عاجزی دیاں تا وت حداں ہی مک گئی ہیں، کہ عاجزی دیاں تا حداں ہی مک گئی ہیں نا۔ شاہ صاحب نے اس بچے کو اٹھایا، بازو پہ بٹھایا، بڑی دیر منبر پہ کہتے رہے عاجزی دیاں تے وت حداں ہی مک گئی ہیں، عاجزی تے وت حداں ہی مک گئی ہیں۔ سجدے میں رب کے قدموں میں بندے نے سر رکھا ہے،
تصور تو کرو نا، قدم کس کے ہیں؟ رب کے۔ اس نے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ ایک شعر جو آپ اپنی دکانوں میں بھی لکھتے ہیں، سٹیکر بھی بعض اوقات چھپتے ہیں، علماء بھی اس شعر کو پڑھتے ہیں، لیکن میں آج اسے پڑھنے لگا ہوں، پڑھوں گا بھی سمجھاؤں گا بھی۔ میرے اشارے کو دیکھنا ہے خدا کے لیے۔ اس شعر کو سن کے بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ میرے نبی کی معراج ہے، میرے نبی کی معراج ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ یہ میری معراج، یہ میری معراج ہے کہ میں کس کے قدموں میں آ گیا؟ اللہ کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔